صحابہ کرام نے جو اخلاقی اور شرعی خطائیں کی ہیں، اہل سنت ان کا دفاع کیوں کرتے ہیں؟ سوال یہ ہے، ہم دفاع نہ کریں تو آپ جا کر ہاتھ لگا لیں، ہم اجازت دے دیتے ہیں، اگر ہمت ہے تو لگا لیں ہاتھ۔ دفاع اس لیے ہم کرتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ان کا دفاع کیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے صحابہ کی کوتاہیوں پہ ان کو معاف کیا، ان کی غلطیوں پہ اگر سزائیں جاری ہوئی، حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی کا جنازہ آیا، حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول اس کا جنازہ نہ پڑھائیے، فرمایا کیوں؟ اور صحابہ نے کہا اللہ کے رسول سے زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی۔ اس کو ایمان ہم جانتے ہیں کہ یہ مومن ہے، لیکن ساری زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا، کوئی نیکی نہیں کی۔ آپ نے فرمایا کوئی، بعض روایت میں حضرت عمر یہ سوال کرنے والے تھے، پوچھا بھی کسی کے ذہن میں اس کی کوئی نیکی ہے تو بتا دو۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول ایک جنگ میں ہم واپس آ رہے تھے، اس صحابی نے صرف ہمارا پہرا دیا تھا ایک رات کو، اس کے بعد ہمیں اس کی کوئی نیکی کا نہیں پتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے چونکہ میرے صحابہ کا پہرا دیا تھا، اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھا، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا اور اپنے ہاتھوں سے مٹی کو ڈالتے ہوئے کہا ان صحابہ کا یظنون، تیرے ساتھی یہ گمان کرتے ہیں بانک من اہل النار، کہ تو جہنمی ہے، وانا اشہد، میں گواہی دیتا ہوں انک من اہل الجنہ، کہ تو جنتی ہے، تو جہنمی نہیں ہے، تو نے میرے صحابہ کا پہرا دیا۔ تو جب صحابہ کا ایک رات پہرا دینے والا جنتی ہو جاتا ہے تو ہم تو اپنی جنت کی لالچ میں صحابہ کا دفاع کرتے ہیں۔ جو اگر صحابہ سے خطائیں ہوئی ہیں، صحابہ سے اگر غلطیاں ہوئی، خلاف، ہم نے کب کہا صحابہ معصوم عن الخطا ہیں؟ معصوم عن الخطا یہ صرف اور صرف مقام انبیاء کا ہے۔ صحابہ کو ہم صرف محفوظ کہتے ہیں۔ محفوظ کا مطلب محفوظ عن الخطا نہیں ہے کہ صحابہ سے خطا ہو نہیں سکتی، محفوظ کا مطلب یہ ہے محفوظ عن مواخذۃ الاخرویہ، صحابہ جو بھی کیا قیامت کے دن اللہ ان سے نہیں پوچھے گا تم نے کیوں کیا، اللہ ان سے نہیں پوچھے گا، ان سے مواخذہ نہیں ہوگا، چونکہ جب اللہ نے کہا اعملوا ما شئتم، جو کرنا ہے کرو، جس کے پاس عدالت میں کیس ہے وہ خود کہہ رہا ہے جو مرضی کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ نے تو اب حضرت عثمان کو دیکھیے، میدان جنگ تبوک میں غالباً اپنا مال اتنا لے کر آئے، اللہ کے نبی نے ان کے سامان جو جنگ کے لیے دیا تھا اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر کہا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، اے عثمان آج کے بعد تو جو بھی کام کرے تیرا کوئی کام تجھے نقصان نہیں دے گا، تیرا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ کے نبی سند دے رہے ہیں۔ اب بعض مفکر کو کہے اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا، حضرت عثمان پہ انگلیاں اٹھائے، ہم کہتے ہیں نبی کا فیصلہ آنے کے بعد ہم کسی انگلی اٹھانے والے کی طرف نہیں دیکھتے۔ صحابہ کے بارے میں رب کا فیصلہ آ گیا، ہم صحابہ کا دفاع نہیں کرتے، در حقیقت ہم اللہ کے قرآن کا دفاع کرتے ہیں۔ اللہ کے قرآن انہیں مفلحون کہہ دیا، راشدون کہہ دیا، انہیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہہ دیا، تو ہم تو قرآنی سندوں کا تحفظ کرتے ہیں، کسی شخصیت کا تحفظ نہیں کرتے۔ ہاں ان سندوں کا مصداق چونکہ وہ جماعت ہے نبی کا خاندان، نبی کے اہل بیت، ہم ان کی تحفظ، ان کے اعتراضات کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہونا اپنی نجات کے لیے کرتے ہیں، ہمارے دفاع سے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم نہ دفاع کریں تو کیا ابوبکر خلیفہ اول اب نہیں رہے گا؟ بولے بھئی، اگر ہم دفاع چھوڑ دیں تو عمر فاروق جو ہے وہ صحابیت کی صف سے نکل جائے گا۔ یہ دفاع ہماری اپنی انویسٹمنٹ ہے، اپنی آخرت کا سودا ہے، جو برباد کرنی آخرت کر لے، جو بچانا چاہتا ہے ان کا دفاع کر لے بس۔